جو ان کے ڈیفنس میکینزم تھا لیئرڈ تھا، جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم آئرن ڈوم کا سنتے تھے، ڈیوڈ سلنگ کا سنتے تھے، ایرو 2 ایرو 3 تھرڈ، ساروں کو ان کے پینیٹریٹ کرتے ہوئے ان کی شانوں پہ گرے۔ تو اسرائیل نے کبھی اس قسم کا جواب دیکھا نہیں تھا۔ جیسے ان کو مار پڑ رہی ہے نا، تو دن بدن اسرائیل کمزور ہو رہا ہے اور ایران اسٹرانگ ہو رہا ہے۔ شروع انہوں نے کی تھی، جیسے آیت اللہ خامنئی صاحب نے کہا، ختم اب اس کو ایران کرے گا۔ جن صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں، یہ بتائیں کہ یہ وار جو ابھی دکھ رہا ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ایران کا ڈٹرمنیشن، ان کا فوکس سیم وہی پکچر جو ریپیٹ ہو رہی ہے۔ پہلے پاکستان پہ انڈیا نے، ہندوتوا نے اٹیک کیا، زائونزم نے ایران کو کیا۔ پہلے تو یہ نکسس سمجھیں، یہاں بھی ڈرون اسرائیلی کمپنی کے گرے تھے، تو انہوں نے بھی صبر کا جو ہے وہ پیمانہ نہیں چھوڑا، لیکن جب ریٹیلیٹ کیا آرٹیکل 51 جو UN کا اجازت دیتا ہے، تو اس وقت قیامت کا منظر وہاں پہ، لوگ بنکرز میں چھپ رہے ہیں، ایون ہاسپٹلز کو شیلٹر کے طور پہ یوز کر رہے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ نیتن یاہو جو میڈیسن ہے وہ اپنی اس کا ٹیسٹ محسوس کر رہا ہے؟ بڑی ٹھیک طریقے سے محسوس کر رہا ہے، اور جیسے ہوتے ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو نیتن جو وہ اپنی جان بچا رہا ہے۔ دیکھیے جو نیشنز ہوتی ہیں، جیسے ایران ہے، پرشین امپائر تھی، ابھی ایران کی قیادت اور عوام ملے ہوئے ہیں۔ تہران پہ جب اٹیک ہوتا ہے، اٹیک کے بعد لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، حکومت کے حق میں نعرے لگاتے ہیں، اسلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور تل ابیب میں، حیفا میں اور باقی جگہوں پہ جہاں پہ ایرانی حملے ہوئے ہیں، وہ بنکروں میں چلے جاتے ہیں، وہ باہر نہیں آتے۔ یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے۔ انہیں آتیں پڑی ہوئی تھی اسرائیل کو غزہ میں، حماس سے لڑ رہے تھے۔ حماس آپ کو پتہ ہے ایک تنظیم ہے فلسطین کی، پورے فلسطین کو تو ریپرزینٹ نہیں کرتی۔ انہیں آتے تھی حزب اللہ کی، وہ بھی ایک تنظیم ہے، ٹھیک ہے عسکری ونگ بھی ہوں گے، بٹ ملک نہیں تھے۔ پہلی دفعہ انہوں نے ایک بڑے ملک کے ساتھ، جس کی ملٹری جو تھا پوٹینشیل بڑا کریڈیبل تھا، اور اس پہ پابندیاں لگی ہوئی تھی، انڈر ایسٹیمیٹ بھی کی ہے، بہت بڑا انڈر ایسٹیمیٹ کیا۔ دیکھیں جب آپ پہ پابندیاں لگتی ہیں تو آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے پاکستان پہ پابندیاں لگیں 98 کے بعد، ہم نے جو 5 ایٹمی دھماکے کیے، تو ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے اور مضبوط ہوئے، اور پھر ہم نے ڈیفنس پروڈکشن میں سیلف ریلائنٹ حاصل کی، اس سے پہلے نہیں تھی۔ اب ہم اپنا فائٹر جیٹ خود بنا رہے ہیں، اپنا ٹینک خود بنا رہے ہیں، اپنی گنیں خود بنا رہے ہیں، مشین گنیں، ایک گولی سے لے کے مشین گن اور ٹینک اور جہاز ہم بناتے ہیں، آپ دوزے ہم بنا رہے ہیں۔ یعنی جو آپ کا پیریڈ آف ٹرائل ہوتا ہے، وہ اس کو آپ اپنی ریزیلینس بنا لیتے ہیں، اپنی اس کو اسٹرینتھ بنا لیتے ہیں۔ اب تو ایرانی دیکھیں، ہمارا جو انڈیا سے مقابلہ ہوا نا، تو انڈیا بڑھ کے مار رہا تھا۔ جب آیا حملہ کرنے تو ہم نے 6 طیارے مار گرائے اور اس کو منہ توڑ جواب دیا، اور جب بھیجے اسرائیل کے بنے ہوئے ہیرون اور ہیپر، تو ہم نے بھی اپنی جو تھی اپنا بھیجے ان کو، شیپر اور براق، تو وہ دلی تک ہو کے آئے، اور جب پھر ہم نے تھوڑی جھلک دکھائی صرف فائر پاور کی، تو گھٹنے ٹیک دیے۔ اسرائیل کا یہ ہے کہ شروع میں وہ اس طرح نہیں پرفارم کر سکے کہ جیسے انہوں نے 200 جہازوں سے حملہ کیا، اس میں 8-10 گرا دیتے نا تو بڑا فرق پڑ جانا تھا۔ پہلے انہیں 36 گھنٹے لگے وہ اٹیک برداشت کرنے میں سماؤ، اور پھر لیکن ریزیلینس شو کی اور بھرپور جواب دیا، اور جب جواب دیا تو جو ان کے ڈیفنس میکینزم تھا لیئرڈ تھا، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم آئرن ڈوم کا سنتے تھے، ڈیوڈ سلنگ کا سنتے تھے، ایرو 2 ایرو 3 تھرڈ، پیٹریاٹ، ساروں کو ان کے پینیٹریٹ کرتے ہوئے ان کی شانوں پہ گرے۔ تو اسرائیل نے کبھی اس قسم کا جواب دیکھا نہیں تھا۔ اور اب دیکھیں جیسے ان کو مار پڑ رہی ہے نا، تو دن بدن اسرائیل کمزور ہو رہا ہے اور ایران اسٹرانگ ہو رہا ہے۔ تو شروع انہوں نے کی تھی، جیسے آیت اللہ خامنئی صاحب نے کہا، ختم اب اس کو اسرائیل اپنا ایران کرے گا۔ جیسا اب یہ بتائیں، ایک مت یہ بھی ہے، میں پڑھ رہا تھا نیو ورلڈ آرڈر، اگر دیکھیں ہنری کیسنجر کی، اس پہ اس نے کہا تھا نیشن سٹیٹس میں بانٹتے مسلم ورلڈ کو، یہ امہ نہ بن سکیں۔ 24 میں جو خلافہ ٹوٹی، پھر اس کے بعد ہو رولز دا ورلڈ ایک کتاب ہے نوم چومسکی کی، بڑی بڑی وہ پاورز ہیں کہ دنیا کو کون اس پہ حکمرانی کرتا ہے۔ پھر ارون کنڈانی ہیں انڈین، انہوں نے مسلمز آر کمنگ لکھی ہے کہ جس تیزی سے ہمارا ڈائسپورا ویسٹ میں وہاں پہ اسلامک، اس سے ایک فیئر ہے ان کو، فیئر آف امپائر آف اسلاموفوبیا بھی ایک کتاب لکھی گئی۔ تو کہیں نہ کہیں اسلاموفوبک ایک عنصر نظر آتا ہے ان ساری چیزوں کے پیچھے، چاہے وہ پاکستان ہو، ایران پہ ہو۔ لٹریچر میں 60,000 آرٹیکلز، 60,000 ایکیڈیمک آرٹیکلز لکھے گئے گزشتہ 2 سالوں میں اگینسٹ اسلام اینڈ پروفٹ آف اسلام،
اور میری کیلکولیشن ہے، چونکہ میں ریسرچ کا آدمی ہوں، 22,000 آرٹیکلز کا ٹاپک وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پاکستان اینڈ آرم فورسز آف پاکستان. میں کیلکولیشن پھر دے رہا ہوں، 3,900 آرٹیکلز ہوئے ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ کس طرح افواج پاکستان اور عوام کے درمیان بریچ، اس کے علاوہ پاکستان فتح نہیں ہو سکتا. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اسلامو فوبیا تو انہوں نے کریٹ کیا جب یہ کولڈ وار ختم ہوئی اور رشیا یو ایس ایس آر ڈسنٹیگریٹ ٹوٹ گیا 1989 میں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد انہوں نے اسلامو فوبیا کا ایک اینیمی تو کریٹ کرنا ہوتا ہے نا. ایسا ہی ہے. اگر آپ اینیمی کریٹ نہیں کریں گے تو کس کے خلاف یہ تمام جو ڈیفنس پروڈکشن ان کی ہے، ریتھیون، بوئنگ اور یہ باقی جو ادارے ہیں ان کے، وہ ان کے کہاں جائیں گے؟ یہ کون خریدے گا ان کا اسلحہ؟ تو آپ یہ دیکھیں ان سب کے سب سے بڑے خریدار تو مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر مسلم امہ متحد ہو جائے اور ان کے ہاتھوں میں نہ کھیلے تو ان کی تو انڈسٹری بیٹھ جائے گی. یعنی عالمی طاقتوں کی معیشت انسانی لاشوں پہ اور بارود کے ڈیل پہ ہوتی ہے. دیکھیں نا، وہ تو عالمی طاقتیں تو ان کے آگے افغانستان میں دیکھیں نا 2 دہائیوں سے زیادہ جنگ لڑی. ابھی جو عراق کو بھسم کر دیا، عراق کو وسن کیا، اور جو بات ابھی کر رہے ہیں GBU-57 جو 30,000 پاؤنڈ کے بم جو کہہ رہے ہیں B-2 اسٹیلتھ بامبر سے ماریں گے. بامبر تو B-52 بھی ہے بٹ B-2 از اے اسٹیلتھ بامبر. اور لٹل اینجل ہیروشیما ناگاساکی پہ تو انہوں نے پھینکے. اور ان کے اپنے اسکالر کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی تباہی اور بربادی ہے پہلے تو UK کی وجہ سے آئی. اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ، اس کو ہیری ایس ٹرومن نے اس وقت شپ پہ کھڑے ہو کے کہا تھا، دس از ود دا بلیسنگ آف آلمائٹی اللہ، گاڈ از ود اس. یہ اللہ کی رحمت سے ہم بم پھینک رہے ہیں، اندازہ لگائیں. پتہ اللہ کی رحمت سے بم پھینک رہے ہیں اللہ کے بندوں پہ. اللہ. اور جہاں اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے ایک بندے کو مارا تو پوری انسانیت کو. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے ایک مسلمان کو مارا، وہ کہہ رہا ہے اگر آپ انسان کو مارا. ہمارے یہاں اگریشن ہے ہی نہیں. اور وہ یہودی بھی ہو سکتا ہے، عیسائی بھی ہو سکتا ہے. وار ایتھکس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی نا. ڈونٹ ڈسفگر دا باڈی، انفراسٹرکچر تباہ نہیں کرنا، سبزے کو نہیں کاٹنا. ایتھکس اینڈ پروٹوکولز آف وار تو 1400 سال پہلے آپ مسلمانوں نے دی نا. بٹ یہ تھا کہ وہ مسلمان وہ تھے جو پریکٹیکل اگزامپل دیتے تھے. جیسے میں نے آپ کے ایک شو میں کہا تھا کہ حضرت علی پہ وہ اس کو مار رہے تھے کافر کو، اب اس کے سر قلم لگ کر نے اسے تھوک دیا تو وہ رک گئے کہ بھائی یہ ذاتی بات آ گئی. تو ہمارا تو ہر فعل اللہ کے راستے میں اور اللہ کے احکام کے مطابق چلتا ہے. ہمیں اپنا عمر بھائی اگر ہم قرآن شریف کو پہلی جماعت سے اپنے ملک میں وتھ ٹرانسلیشن رائج کر دیں نا، تو میرا خیال ہے کہ جب بچہ میٹرک کر لے گا تو ایک بہترین مسلمان اور ایک بہترین انسان بن چکا ہوگا. قرآن ایک پورا سوشل آرڈر ہے، پورا زندگی کا طریقہ بتاتا ہے. میں ابھی بھی روزانہ کوشش کرتا ہوں کہ ٹرانسلیشن سے پڑھوں، ابھی بھی مجھے نئے اس کے میننگ سمجھ آتے ہیں. آپ پڑھ کے تو دیکھیں تو پھر آپ ہمارا جو اسٹیریوٹائپ ملا ہے اس سے نکل جاتے ہیں اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، کیسے آپ نے رہنا ہے. تو میں صرف آپ کے وساست سے موقع میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں آپ کی 2 چیزیں دیکھوں گا. نچوڑ دیکھیں زندگی کا. میں تمہارا دل دیکھوں گا کہ دل میں تمہارے کیا تھا، بیکاز دل کے حال میں جانتا ہوں، اور تمہارے میں عمل دیکھوں گا. تو اگر قرآن شریف بائی ٹرانسلیشن پڑھیں تو یہ ہے. جہاں تک بات ہے اسلامو فوبیا کی، وہ ویسٹ نے کریٹ تو دیکھیے کیا ہوا ہے. اور ابھی جیسے ٹرمپ صاحب بات پہ تو اسلامو فوبیا لگاتے ہیں. میں اس لیے یہ سوال کیا کہ انہوں نے کہا ہے، نتنیاہو نے بھی، کہ ہم نہیں چاہیں گے کہ ایک اسلامک ریڈیکل رجیم کے ہاتھ میں اٹامک ویپنز آئے. ریڈیکلزم تو اسلام میں ہے ہی نہیں. وہ تو ہے ہی نہیں. وہ تو بڑا ایک جو ہے نا بڑا بیلنس ہو کے کہتا ہے. جیسے اللہ نے دنیا میں بیلنس کریٹ کیا ہوا ہے، وہ انسان کو بھی کہتا ہے کہ بیلنس لائف کے طریقے سے آپ چلیں. اور کیا ریڈیکلزم ادھر ہے. اچھا اب دیکھیں نا، میں تھوڑی سی بات بڑھاتا ہوں. اب وہ اس کو ہٹا کے تو شاہ ایران کے بیٹے کو لانا چاہتے ہیں. ایسا ہی تو دیکھیں وہ بھی ایرانی ہے اور وہ بھی ایرانی ہے. تو جب دیکھیں یہ اس میں اب جو جتنی ٹرمپ صاحب مڈل ایسٹ میں ہو کے گئے ہیں، تو مڈل ایسٹ ملکوں سے جن سے $ٹریلینز کی ڈیل کر کے گئے ہیں، اسلامو فوبیا نہیں ہے. بالکل ہے.